جی 5واں سوال ہے قنوت وطر جی دعائے قنوت کے بارے میں کہ جو روایت رکوع سے پہلے والی ہے اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیں کہ رکوع سے پہلے والی جو روایت ہے وہ سوال کیا گیا ہے کہ قنوت وطر رکوع سے پہلے یا بعد، اور جو پہلے رکوع کے پہلے قنوت وطر کرتے ہیں تو اس روایت کی وضاحت کر دیں۔ دیکھیے اس میں دو قول ہیں علماء کے، آیا قنوت وطر رکوع سے پہلے بہتر، افضل اور راجح ہے یا رکوع کے بعد ہاتھ اٹھا کر؟ واللہ عالم، ہمیں صحیح بخاری کی اس حدیث کی وجہ سے جو میں آگے پیش کروں گا ہمیں یہی معلوم ہوتا ہے کہ قنوت وطر، قنوت نازلہ نہیں، قنوت وطر رکوع سے پہلے ہی ہے، رکوع کے بعد نہیں ہے۔ قنوت وطر، صرف قنوت وطر، محض قنوت وطر رکوع سے پہلے ہے، رکوع کے بعد نہیں ہے۔ اور اس میں امام بخاری علیہ الرحمہ وطر کے باب کے اندر قنوت کا باب باندھتے ہیں، باب القنوت قبل الرکوع و بعدہ، اور اس میں حدیث لاتے ہیں شاید سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اگر میں صحابی کے نام میں اختلاف کر رہا ہوں تو معاف کر دیجئے، بہرحال میرا ظن غالب یہی ہے کہ وہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ ان سے ایک تابعی سوال کرتا ہے کہ کیا قنوت وطر، کیا یہ قنوت رکوع سے پہلے ہے یا قنوت رکوع کے بعد ہے؟ وطر کا لفظ نہیں ہے، کیا یہ قنوت رکوع سے پہلے ہوگی یا بعد میں ہوگی؟ تو صحابی کہتے ہیں بل قبلہ، یہ رکوع سے پہلے ہوگی۔ تو انہوں نے کہا فلان یحدث، فلاں شخص بیان کرتا ہے کہ یہ رکوع کے بعد ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کے بعد کی ہے۔ تو وہ صحابی بہت سخت جملے بولتے ہیں اس پر، کہتے ہیں کاذبہ۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا معنی کیا ای خطا، کاذبہ یعنی اس نے جھوٹ کہا ہے، تو کہتے ہیں کاذبہ کا یہاں پر معنی خطا، اس کو غلطی لگی ہے۔ وہ جس قنوت کی رکوع کے بعد والی تم بات کر رہے ہو وہ بات درست ہے اپنی جگہ پر، لیکن وہ قنوت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کے بعد کی ہے وہ کون سی ہے؟ انما قانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہرا یدعو علی ریل و ذکوان و علی عصیۃ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 70 صحابہ کو دھوکے کے ساتھ جب شہید کر دیا گیا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے قبیلہ ریل، ذکوان اور عصیہ قبیلے پر 1 مہینہ تک نماز کے اندر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرض نماز میں 1 مہینہ تک قنوت کی ہے، اور وہ قنوت نازلہ ہے، اور وہ قنوت نازلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کے بعد کرتے تھے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات واضح کر دی کہ رکوع قنوت سے کے بارے میں پوچھا گیا قنوت رکوع سے پہلے ہے یا بعد ہے؟ انہوں نے کہا یہ پہلے ہے۔ وہ آگے سے آدمی کہتا ہے کہ یہ حدیث آتی ہے کہ رکوع کے بعد ہے، انہوں نے کہا جو رکوع کے بعد والی حدیث ہے نا اس کا معنی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینہ تک بعض قبیلوں کے دھوکہ دینے کی وجہ سے، صحابہ کو شہید کرنے کی وجہ سے آپ کو جو تکلیف پہنچی، جو دکھ پہنچا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان قبیلوں کے خلاف بد دعا کی اور قنوت نازلہ کی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کے بعد کرتے تھے۔ اس سے یہ بات بالکل کھل کر سامنے آ گئی، اور امام بخاری کی تبویب کرنا، باب باندھنا، اس سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ قنوت 2 طرح کی ہے، ایک قنوت رکوع سے پہلے ہے، ایک دعائے قنوت رکوع کے بعد ہے، اور صحابی نے بھی واضح کر دیا کہ ایک پہلے ہے اور ایک بعد ہے۔ جو پہلے ہے وہ قنوت وطر ہے، اور جو بعد میں ہے وہ قنوت نازلہ ہے۔ ہاں اس میں ایک اضافہ علماء یہ کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص وطر کے اندر بھی صرف قنوت نہیں پڑھتا بلکہ ساتھ قنوت نازلہ بھی پڑھتا ہے، لمبی دعائیں کرتا ہے، تو لہٰذا وہ قنوت وطر نہیں رہتی بلکہ وہ قنوت نازلہ بھی ساتھ بن جاتی ہے۔ لہٰذا اس شخص کے لیے پھر قنوت نازلہ ہونے کی وجہ سے اس قنوت نازلہ کے ساتھ قنوت وطر کے ساتھ قنوت نازلہ کو بھی شامل ہو جانے کی وجہ سے آپ اسے رکوع کے بعد ہاتھ اٹھا کے کر سکتے ہیں۔ ہاں اگر رکوع کے پہلے کی جائے گی تو وہ قنوت وطر یہی راجح ہے، یہی افضل ہے، ہمارے نزدیک یہی بہتر ہے، اور صحیح بخاری کی اس حدیث سے یہی معلوم ہوتا ہے۔ ہاں اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ اس میں ایک بدعی طریقہ بھی ہے جو سنت سے ثابت نہیں ہے، کہ جو لوگ رکوع سے پہلے قنوت کرتے ہیں، ہمارے حنفی بھائی، تو وہ سورہ فاتحہ پڑھی،
سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص یا کوئی صورت یا صورت کا حصہ ملایا، اس کے بعد جب قنوت وطر پڑھنے کی باری آتی ہے تو وہ دوبارہ اللہ اکبر کہہ کے دونوں ہاتھوں کو کندھوں یا کانوں تک اٹھاتے ہیں، رفع الیدین کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہاتھ باندھ کر قنوت پڑھتے ہیں۔ لہٰذا یہ طریقہ درست نہیں ہے، یہ روایت ثابت نہیں ہے کہ قنوت وطر پڑھنے کے لیے دوبارہ سے تکبیر تحریمہ کہی جائے یا دوبارہ سے اللہ اکبر کہہ کے رفع الیدین کیا جائے، یہ روایات ثابت نہیں ہیں، اور جس روایت سے یہ استدلال کیا گیا ہے وہ روایت ثابت نہیں ہے، لہٰذا یہ عمل درست نہیں ہے۔ طریقہ اس کا صحیح یہ ہے کہ رکوع سے پہلے آپ نے سورہ الفاتحہ پڑھی، سورہ الفاتحہ کے بعد آپ نے سورہ اخلاص پڑھی، سورہ اخلاص کے بعد نہ اللہ اکبر کہنے کی ضرورت ہے نہ دوبارہ ہاتھ اٹھانے کی ضرورت ہے، اسی طرح ہاتھ باندھے ہوئے اللہم باعد بینی و بین اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت، یا ایک دوسری دعا بھی ثابت ہے اللہم انا نستعینک، لیکن وہ قنوت وطر کے حوالے سے خاص طور پر ثابت نہیں ہے۔ قنوت وطر کے حوالے سے جو سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے ثابت ہے صحیح مسلم وغیرہ میں، وہ یہی ہے اللہم اہدنی فی من ہدیت، تو ہاتھ باندھے ہوئے بغیر دوبارہ تکبیر تحریمہ کہے، بغیر رفع الیدین کیے، اسی طرح سورہ اخلاص کے بعد ہاتھ باندھے ہوئے آپ قنوت وطر پڑھ لیں گے، اور اس کے بعد تکبیر کہہ کے رفع الیدین کر کے آپ رکوع چلے جائیں گے، یہی درست ہے، یہی راجح ہے، واللہ عالم بالصواب۔